مولانا عبدالمصطفیٰ آدمی لکھتے ہیں کہ ایک پیڑ پہ ایک مرغا بیٹھ ککرو چلا، تو ایک بھیڑیے کو آواز ملی، تو بھیڑیا چٹپٹان کی لاگت ہے کونو شکار ہے مرغا کے، تو بھیڑیا چٹپٹ کرتے پیڑ کے پاس آئی، اب مرغا اوپر بھیڑیا نیچے، اب بھیڑیا پریشان کی کہ کیسے شکار کری، کوئی جگاڑ نہیں لاگ، تب بھیڑیا کہا کہتے ملا جی آپ نے اذان پڑھ دیا ہے، اب نیچے اتریے جماعت سے نماز پڑھ لی جائے۔ بھیڑیا سوچی اس کی نماز کے نام پر ہی کا بلانا بہتر رہے گا، جب بتایا کہ ملا جی اذان دے دیا نیچے اتریے نماز پڑھی جائے، تو مرغا جان گیا کہ کچھ نہیں کی نیت ہے گڑبڑ، نماز کے نام پر ہم کا کھانا چاہتا، تو مرغا ادھر ادھر دیکھنے لگا، قریب میں دریا تھی، دریا میں جنگل کا شیر پانی پی رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، مرغا جانتا تھا کہ یہ شیر پانی پی کے اسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے آئے گا، تو مرغا نے جب شیر کو پانی پیتے دیکھا تو بھیڑیے سے کہا ملا جی اذان میں نے دے دی ہے، امام صاحب وضو بنا رہے ہیں دریا میں، رکیے ابھی امام صاحب آ رہے ہیں پھر جماعت سے نماز پڑھی جائے گی۔ اب بھیڑیا بہت خوش کی لاگت ہے کو مرغا اور ہے کہا، اب بھیڑیا چٹپٹ یار باہر دیکھے، اتنے میں وہ شیر دریا سے پانی پی کر جھومتا جھامتا آ رہا تھا پیڑ کی طرف، اور جب بھیڑیے کی نگاہ شیر پر پڑی وہ بھیڑیا دم دبا کے بھگی، جب بھگی تو مرغا نے کہا رے ملا جی کہاں جا رہے ہو، آؤ آؤ امام صاحب آ رہے ہیں، تو بھیڑیا کہ ہمار وضو ٹوٹ گئے وضو بنا بھیجے۔ یہی حال آج ہے، نماز کے نام پر بلا کر ایمان سے خالی کرنا۔ اے لوگوں نماز فرض عین ہے، نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن نماز بھی بغیر محبت رسول کے قبول نہیں ہے۔ اگر نماز ہی اصل ہوتی تو حضور 40 سال کے بعد حضور سب سے پہلا اعلان یہی کرتے الصلاۃ واجب، نماز واجب ہے، لیکن حضور نے سب سے پہلے نماز کا اعلان نہیں فرمایا بلکہ فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول اللہ۔ 7 سال تک حضور اپنی رسالت کا اعلان کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، اور جب 7 سال میں ایمان والے ہو گئے تو اللہ نے معراج کی رات میں بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا، پتہ چلا پہلے ایمان ہے پھر نماز۔ اے لوگوں رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس کی نشانی اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کے آنے پر مسلمان خوش ہوتا ہے اور رمضان کے جانے پر مسلمان غمگین ہوتا ہے۔ اچھا بتائیے ہمارے دبرے ہے رمضان آوت ہے، ہمارے لوگ انمو سکڑتے جاتے ہیں کہ آوت ہے بھوکن مرے گی، رات میں یہاں 3 رکعت نماز پڑھی تو کیا ہم مکمل کامل طور پر مسلمان ہوئے؟ حضور نے فرمایا مسلمان کی پہچان ہے کہ رمضان کے آنے پر خوش اور رمضان کے جانے پر غمگین۔ اے لوگوں رمضان آ رہا ہے، خوشیاں مناؤ، اور روزہ رکھنے کی ہمت ابھی سے کر لو، تراویح پڑھنے کا انتظام بھی ابھی سے کر لو، خدا جانے پھر دوبارہ رمضان نصیب میں ہو کہ نہ ہو۔ حافظوں سے بات کر لو، حافظوں کو بلا لو، لیکن حافظ جی کے ساتھ دھوکہ نہ کیے۔ بہت سے گاؤں کالے بہت چالو ہوتے، ایک گاؤں میں ایک حافظ جی کا بلے تراویح پڑھاوے،
اور نذرانہ طے کی 25,000 روپیہ. حافظ جی بیچارے خوش ہوئے گئے, پڑھیں تراویح. اور جب عید ہے تو عید کی جب چاند نکلا تو گاؤں والے صبح حافظ جی کا دین روپیہ 5,000. تو حافظ جی کہیں نہیں کیسے 25,000 کے اعلان رہا, 25,000 کے ہمارا تمہار بات رہا ہے. گاؤں والے کہیں نا ہمارا لوگا نہ تنے جو چاہتا. حافظ جی کہیں نہیں دے دو ہمارا پورا پیسہ نہیں, ہم سب تمہاری نماز خراب کر دے. تو گاؤں والے کہیں اب کا کریے, اب تو پڑھائیں دیے, اب ہوئی گا اب کا کہہ سکتا. کہیں نہیں بدئی تو نہیں ہم سب خراب کر دے. گاؤں والے کہیں کریے ہو کا. تو حافظ جی کہتے جاؤ جتنی تراویح پڑھاوا رہا سب بغیر وضو کے پڑھاوا رہا جاؤ. تو ایسے ایسے امام بھی ہیں, ایسے ایسے گاؤں کے دھوکہ دے والے مقتدی بھی ہیں. جو کام کرو خلوص للہیت کے ساتھ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو عمل میں خلوص پیدا کرو, کیونکہ دلوں کو پرکھنے والا بڑا دانا ہے. اعمال میں خلوص پیدا کرو کیونکہ تم کو پرکھنے والا بڑا دانا ہے, یعنی بڑا عقل مند ہے. اس سے بڑا کوئی دانا ہے ہی نہیں. تو اس لیے کوئی بھی کام کرو تو دل میں للہیت پیدا کرو. لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہیں کہ جیسے رمضان چاند نکلی با 2-3 پتا ڈپلیکیٹ دوا جیب میں ڈھے لیں, اور ہوٹل میں بغیر گبر گبر چائے پی ہیں, دانا کہیں ہیں. کوئی پوچھے ارے یار رمضان چلتے ہو, ارے دیکھت نئے ہے یار بیمار ہیں دیکھو دوا. کاہے دھے لیتے ہیں تاکہ لوگن کا دکھائی. اے لوگو ایسا نہ کرو, کہیں اس طرح تم حقیقت میں نہ بیمار بن جاؤ. اللہ کے عتاب سے بچو. ایک نس اگر کام کرنا بند کر دیتی ہے دل کی تو بتاؤ میں چھلا پڑا تھا. ایک نس تھوڑی سی پچک جائے تو پھر زندگی خطرے میں. ہم خدا سے ہم بے وفائی کر رہے ہیں, دوا نہ رکھو. آج ہم سنی ہیں اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ماننے والے ان کے مشن کو بھول گئے. اعلیٰ حضرت بہت چھوٹے تھے, رمضان کا چاند نکلا, بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا. بہت چھوٹے تھے, ان کے ابا بہت خوش ہوئے کہ میرا بچے نے زندگی میں پہلی بار رمضان کا روزہ رکھا. تو اعلیٰ حضرت کے ابا پورے بریلی میں دعوت افطاری کی بانٹ دیے کہ بریلی والوں آج شام کو میرے بچے احمد رضا کے ساتھ سب کو روزہ افطار کرنا ہے. میرے بچے نے سب سے پہلا روزہ رکھا. اعلان ہو گیا, انتظام ہو رہا ہے. ظہر کا وقت آیا کہ اعلیٰ حضرت کے ہونٹ سوکھ گئے, چھوٹے بچے تھے, چہرے پہ پریشانی. ایک باپ کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے باپ ہی جانتا. ہر دکھ باپ برداشت کرے گا لیکن اپنی اولاد پر دکھ کا آنا گوارا نہیں کرے گا. خود بھوکھوں مرے گا لیکن اپنی اولاد کو بھوکا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت کے ابا پریشان ہو گئے تو اعلیٰ حضرت چھوٹے تھے, اٹھا لے گئے کمرے میں اور اس کے بعد دروازہ بند کیا, کھڑکی بند کیا. اعلیٰ حضرت کے ابا نے لا کے کھیر رکھا, کھیر پیا لی. پانی رکھا, کہا بیٹا ابھی 5 گھنٹہ روزہ افطاری میں باقی ہے. بیٹا تمہارے چہرے پہ بڑی اداسی ہے, میں نے دروازہ بند کر دیا, کھڑکی بند کر دیا, بیٹا کھیر کھا لو, پانی پی لو. تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ابا آپ نے دروازہ بند کر دیا, کھڑکی بند کر دیا کہ میں کھیر کھاؤں اور بریلی والے ہم کو نہ دیکھ پائیں. تو ابا کیا روزہ میں نے بریلی والوں کے لیے رکھا ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات. ابا روزہ میں نے بریلی والوں کے لیے نہیں رکھا ہے, جس خدا کی رضا کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ خدا بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے روزہ نہیں توڑا, ہمت کی تو اللہ نے مدد فرمائی. یہاں تک کہ شام کو اعلیٰ حضرت بریلوی نے سب کے ساتھ روزہ بیٹھ کے افطار کیا.
اے لوگوں، ہم سنی ہیں، امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، تو کم سے کم ان کی زندگی کو بھی تو نظروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ بے شک روزہ ایک مرتبہ بڑی سخت گرمی میں پڑا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی روزہ رکھنے کے لیے نینی تال چلے گئے۔ بہت مشکل تھا بریلی میں روزہ رکھنا، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے روزہ نہیں چھوڑا اور روزہ رکھنے کے لیے 1 مہینہ تک اعلیٰ حضرت نینی تال میں پڑے رہے، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ پہچان پیدا کرو۔ جی آج بہت سے لوگوں سے کہا بھیا داڑھی رکھائے لو، تو کہا تھے ارے مولانا صاحب اندر سے ہمارا سب اسلام بھرا ہے، اندر سے ہمارا دل بالکل نور نلا نور ہے، تو اندر سے بڑھیا باہر، اندر ہے تو باہر بھی بڑھیا بناؤ، ورنہ تو ایسے ہے نا کہ گھر بناؤ گھر سجائے لو، پتائی کروا لو، پٹی کروا لو، گھر میں قالین بچھا دو، کنکما لگا دو، سب لگائے دو، اور جاؤ پیر صاحب کا بلائے لو، دکھاوے کھاتے یا دعا کراوے کھاتے۔ تو جب پیر صاحب آویں اور محرم میں یا کون لڑکا سے ہگائے دی، اندر تو جگمگات ہے اور محرم کوئی لڑکا سے ہگائے دی، تو پیر صاحب اندر جائیں گے، دروازے ہی سے دیکھ کے تھو تھو کر کے نکل جائیں گے واپس۔ تو اندر تو بہت اچھا تم کہہ رہے ہو، لیکن تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، مونچھ ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی کے پاس آئے اور ان کی مونچھیں اتنی بڑی تھیں کہ ہونٹ ڈھکے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مغیرہ ان مونچھ کے بالوں میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں، تم پانی پیو گے بیماری اندر جائے گی، مونچھ کے بالوں کو کترو۔ کہا یا رسول اللہ گھر پہ جا کے کتر لوں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں میرے سامنے کترو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سرکار نے مغیرہ بن شعبہ کی مونچھ کے بالوں کو اپنے سامنے کتروا دیا۔ تو ہم ظاہر سے بھی اللہ کے فرما بردار بنے اور اندر سے بھی اللہ کے فرما بردار بنے، ظاہر باطن یکساں ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی الصلوات الخمسہ، جس نے 5 وقت کی نمازیں ادا کی، ودعا للوالدین، سبحان اللہ، اور 5 نمازوں کے بعد ماں باپ کے لیے دعائیں مانگی، تو حضور فرماتے فقد ادى حق اللہ، تو اس نے اللہ کے حق کو ادا کر دیا۔ کیا بات، کیا بات، وحق والدیہ، اور اپنے ماں باپ کے حق کو بھی ادا کر دیا۔ ماں باپ کے بھی وفادار بنو، خدا کے بھی وفادار بنو۔ نماز پڑھ کے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگی تو گویا کہ تم خدا کے بھی وفادار بندے ہو گئے، ماں باپ کے بھی فرما بردار اولاد ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے اے لوگوں 4 دن کی زندگی میں نیکیاں کر لو۔ کیا بات ہے۔ آج افسوس ہے کہ ہماری مسجدیں سونی پڑی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے صولبہ، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور ہر نماز کے بعد بہت جلدی مسجد سے نکلتے تھے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، سب سے پہلے نکلا کرتے تھے۔ ایک دن لوگوں نے شکایت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صولبہ کو بڑی جلدی رہتی ہے، تو حضور نے صولبہ کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا صولبہ تم ہر نماز میں سب سے پہلے مسجد سے باہر کیوں جاتے ہو؟ تب صولبہ کا جواب سنا، کہتے یا رسول اللہ بڑی غریبی ہے گھر میں، اتنی غریبی کہ صرف گھر میں ایک جوڑا کپڑا ہے، وہی ایک جوڑا کپڑا پہن کر میں آتا ہوں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، پھر واپس جاتا ہوں یہی کپڑا اتار کر بیوی کو دیتا ہوں، تب میری بیوی نماز پڑھتی ہے، اس لیے جلدی کرتا ہوں کہ کہیں میری بیوی کی نماز کا وقت نکل نہ جائے۔ اے دینی بھائیو ذرا غور کرو، نبی کے زمانے کے لوگوں کی دل کی چاہت،
کہ ایسی غریبی کہ ایک ہی جوڑا کپڑا ہے میاں بیوی کے بیچ میں، لیکن نہ بیوی کی نماز چھٹ رہی ہے نہ شوہر کی نماز چھٹ رہی ہے۔ کیا بات ہے، بات آواز اللہ نے ہم کو تم کو کتنا دے دیا، اس لیے خدا کے شکر گزار بندے بنو، بے شک اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے کتنی نعمتوں سے ہم کو آپ کو مالا مال فرمایا ہے، اس لیے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، رمضان کی تیاری کر لو، جی انشاءاللہ اور رمضان میں غیر رمضان میں ہمیشہ اپنے دل کا دروازہ کھلا رکھو۔ حضور فرماتے ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تم زمین والوں پہ رحم کرو، خدا تم پہ رحم فرمائے گا۔ اس لیے یتیموں، بیواؤں، غریبوں کی طرف دھیان دو۔ بے شک قرآن کریم میں کہ جب جہنم میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے تم لوگ جہنم میں آئے؟ تو وہ جواب کیا دیں گے؟ پہلا جواب جہنمی تو یہ دیں گے قالوا لم نک من المصلین، پہلی وجہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو جہنم میں ڈالا۔ اللہ اکبر، اللہ اور دوسری وجہ کیا کریں گے؟ قرآن میں دوسرا جواب دیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر، جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے نمازیں بھی پڑھو اور غریبوں کا خیال رکھو، بے شک غریبوں کا خیال رکھو۔ اس سلسلے میں آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہو کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، تو آپ بھی اس معاملے میں آگے بڑھو۔ کسی کا دل اگر آپ نے جیت لیا تو یہ سب سے بڑی نیکی ہوگی۔ حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول قیامت میں سب سے محبوب بندہ اللہ کے نزدیک کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا دنیا میں جو کسی کے دل کو خوش کر دے گا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے محبوب بندہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کوئی ننگا ہو اسے کپڑا دے دو، کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلا دو، پیاسا ہو تو پانی پلا دو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نیکیاں کبھی مرنے والی نہیں۔ بہت عمدہ سر، بہت عمدہ، حدیث پاک میں حضور فرماتے البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ کپڑا پرانا ہو کے پھٹ جاتا، مکان پرانا ہو کے گر جاتا، آدمی پرانا ہو کے مر جاتا، لیکن حضور فرماتے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ والذنب لا ينسى، اور گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ کوئی نہ سوچے کہ ہم گناہ کریں تو لوگ بھول جائیں، لوگ بھول جائیں گے، لیکن جس بدلہ دینے والا خدا گناہ کو کبھی بھولے گا نہیں۔ گناہ کبھی نہیں بھولا جاتا، لیکن کچھ لوگ جانتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں تو جانو سب بھول گئے۔ جیسے دیکھا جاتا گاؤں میں کونو بیٹیا لڑکا نکر گئے، جب نکر گئے تو گاؤں بھر تھپکت ہے، تو کہ 2-4-6 سال کے بعد دھیرے دھیرے یہ قریب والے گاؤں میں راہیں لگی، تو کہ دھیرے دھیرے گاؤں میں آوے لگی، تو کہ گاؤں میں رک جائیے۔ کچھ دن تو لوگ کہیں کا کھانم نہ پوچھا جائے شادی بھی ہم چھوڑو، تو کہ تھوڑے دن کے بعد پوچھے لگی، تب وہ جنہیں کہا کہ سب بھول گئے ہمارے لوگوں گناہ۔ ہاں اب وہ جانا تھا کہ ہم بہت پرہیزگار ہوئے، لیکن یاد رکھو نبی فرماتے ہیں البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت،
اور بدلہ دینے والا مرتا نہیں ہے، بدلہ دینے والا کبھی مرے گا نہیں۔ اعملوا ما شئتم، تو حضور فرماتا ہے اے لوگو جو تم چاہو کر لو، چاہے نیکی کر لو چاہے بدی کر لو، بدلہ دینے والا خدا کبھی مرے گا نہیں، تم کو بدلہ ملے گا۔ اس لیے مفتی اعظم نانپارہ کا یہ شعر نظروں کے سامنے رکھو، حضرت کہا کرتے تھے ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں، اور جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے بیٹھتے ہی بیٹھتے کہا تھا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نبی کی بیویوں تمہاری طرح دنیا کی کوئی عورت نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام اللہ نے بڑا بلند فرمایا۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہماری ماں بہنوں کے درجات بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ جی جب یہ بچپنا ان کا ہوتا ہے تو ان بچیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے روزانہ گھر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور جب یہ جوان ہو کے کسی گھر میں قدم رکھ دیتی تو ان کے قدموں کی برکت سے گھر مثل جنت ہو جاتا۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے۔ اور جب یہ اولاد جن دیتی، اولاد کی ماں بن جاتی تو ان کے اولاد کی جنت ان کے قدموں کے نیچے ہو جاتی۔ ہماری ماں بہنوں نے اس روئے زمین پر بڑا کام کیا۔ آپ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام پیغمبر تھے لیکن ان کی بیوی مومنہ نہیں تھی، مسلمان نہیں تھی ان کی بیوی نوح علیہ السلام کی، تو پیغمبر تھے 950 برس تبلیغ کیا، جی لیکن اور تو اور ان کی اولاد بھی ایمان نہیں لائی نوح علیہ السلام۔ کیوں؟ بیوی مومنہ نہیں تھی۔ حضرت انس کی ماں ام سلیم ایسی نبی کی چاہنے والی تھی کہ ایک دن حضور ان کے گھر میں سو رہے تھے چمڑے کے بستر پہ، تو پسینہ حضور کے بدن کا بہا، تو ام سلیم پسینہ پونچھ پونچھ کے شیشی میں رکھنے لگی۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات۔ حضور کی آنکھ کھلی، پوچھا ما تفعلی یا ام سلیم، اے ام سلیم کیا کرتی ہو؟ تو کہا نجعل عرقک فی طیبنا، ہم آپ کا پسینہ لے جا کر اپنے خوشبو میں لگاتے ہیں، خوشبو میں ملتے ہیں۔ ام سلیم صحابیہ نبی کا پسینہ لے کر گھر گئیں، اتنے میں ایک دلہن کی شادی ہوئی۔ جب شادی ہوئی تو ام سلیم نے اس دلہن کو عطر نہیں لگایا بلکہ جو نبی کا پسینہ رکھی تھی وہی پسینہ لے جا کے دلہن کو لگا دیا۔ روایتوں میں کہ نبی کے پسینے کی وجہ سے وہ دلہن مہکی، ایسی مہکی ایسی مہکی کہ زندگی بھر مہکتی رہی۔ کیا بات۔ پھر اس دلہن سے جو لڑکے پیدا ہوئے وہ لڑکے بھی زندگی بھر مہکے، سبحان اللہ۔ پھر لڑکوں کے لڑکے مہکے۔ لکھا ہے روایتوں میں کہ نبی کے پسینے کی وجہ سے اس دلہن کی 7 نسلوں تک خوشبو برقرار رہی۔
7 نسل کتنی ہوگی؟ کیا بات ہے یہ نبی کا پسینہ ہے۔ اور جون ہمرے تمرے میں یہاں بیلوے کہا تھا نو انسان ہم ہوئی انسان، انہوں کے پسینہ کوئی لگائی اور جو کہ لگائے دے ہیں وہ خوشبودی کی گندھائی بتاؤ۔ نبی کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ بے شک بے شک بہرحال وہ ام سلیم نے جب دلہن کو پسینہ لگایا، مہدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، بہت عمدہ حضرت واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ سبحان اللہ سبحان تو ام سلیم نبی سے اتنی محبت کرتی تھی، کیا بات مومنہ تھی، تو ان کی گود کا پلا ہوا بچہ انس ایسے خوش نصیب صحابی نکلے کہ 10 سال تک رسول اللہ کی غلامی میں، سبحان اللہ سبحان اللہ مسلسل 10 سال تک رسول اللہ کی خدمت کرتے رہے، وضو کا پانی دیتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ تو جب ماں نیک ہوتی ہے تو اولادیں اچھی ہوتی ہیں، جی بے شک اور خوش نصیب وہ جس کے گھر میں اولاد پیدا ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے پتویہ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کی بیوی کا، تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ اب میں شادی نہیں کروں گا، ایسے ہی زندگی گزار لوں گا۔ تو عبداللہ کی بہن حضرت حفصہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی، حفصہ نے کہا عبداللہ شادی کر لو، دوسرا نکاح کر لو تاکہ بچے پیدا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب جس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ زندگی میں جتنی بار سانسیں لیتا ہے اتنی نیکیاں اس کے ماں باپ کو ملتی رہتی ہیں۔ شادی کر لو عبداللہ تاکہ نیکیوں کا خزانہ تمہارے پاس جمع ہو جائے۔ پتہ چلا کہ جب عورتیں اچھی ہوتی ہیں تو گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک ہماری ماں بہنوں کے ہاتھ میں شوہر کی لگام ہے، چاہیں تو شوہر کو لاخیرہ بنا دے اور چاہیں تو دیندار بنا دے۔ کیا بات ہے حضرت کیا بات ہے اس لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ اپنے آدمی کو بھی دیندار بنائیں، کہہ دیں جب تک داڑھی نہ رکھائی ہم سے تم بول نہیں سکتے، تو بتاؤ کون ہے میں ایسا نوجوان ہے جو داڑھی نہ رکھا؟ جی ایسے کہہ دیں ہم اس وقت تم کو کھانا بنا کے کھلائیں گی جب تم جماعت سے نماز پڑھو گے، کیا بات ہے حضرت ورنہ ہم تم کو کھانا نہیں کھلائیں گے، ہم نہیں بنائیں گے تمہارے لیے کھانا، تو ہو انشاءاللہ امید ہے کہ شوہر نمازی ہو جائے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے وہ کام کیا کہ جس کی وجہ سے دنیا سے بے مثال ہو گئی، ان کی طرح کوئی عورت نہیں ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ کام کریں کہ جس سے ایک نام روشن ہو، جیسے کہ غوث پاک کی ماں کا نام روشن ہوا کہ غوث پاک ماں کے پیٹ میں تھے تو 9 مہینہ کے اندر ان کی ماں نے 18 پارہ پڑھا تھا، تو غوث پاک 18 پارے کے حافظ ہوئے تھے۔ اگر ان کی ماں نے نہ کیا ہوتا تو کتنے 100 سال زمانہ گزر گئے، لیکن آج ہر منبر